السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد اوان۔ ناظرین، ہم آپ کو اسپیشل پاکستان کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں اور ناظرین اس وقت آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کی بہت بڑی خبر جو اس وقت پورے پاکستان کی سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ جو وائرل ہے، اور پورا پاکستانی قوم اس وقت دعا گو ہے ہمارے عظیم کوہ پیما محمد علی ست پارہ جو کہ ہفتے سے لاپتہ ہیں، اور ان کے ساتھ 3 دیگر کوہ پیما جو ہیں ان کا بھی اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو سفر شروع کیا وہ کیسے کیا اور کہاں کہاں ان کو یہ مشکل پیش آئی محمد علی ست پارہ اور ان کی ٹیم کو، اور کتنے لوگ تھے۔ تو ناظرین 22 لوگوں کے ساتھ محمد علی ست پارہ اور ان کے بیٹے ساجد ست پارہ، مکمل ایک 22 لوگوں کی ٹیم K2 کو سر کرنے کے لیے ایک پورا مشن لے کے یہ پہنچے تھے۔ بیس کیمپ سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا چند دن پہلے، اور پھر یہ سیدھا C1 C2 اور پھر یہ C3 پر پہنچے، اور ناظرین وہاں موسم انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے 2 دفعہ پوری ٹیم کو واپس آنا پڑا، اور ناظرین ایک دفعہ محمد علی ست پارہ کی خود کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا۔ ناظرین محمد علی ست پارہ اور ان کے بیٹے ساجد علی ست پارہ پہلی بار اس مشن پر ایک ساتھ K2 کو سر کرنے کے لیے گئے تھے، اور ان کا یہ عزم تھا کہ ہم یہ دنیا میں ایک عالمی ریکارڈ قائم کریں گے، کیونکہ آج تک K2 کو اب تک جو ہے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ اور بیٹے نے ایک ساتھ سر کیا ہو۔ تو ناظرین ساجد علی ست پارہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کو بھی C4 سے واپس آنا پڑا، کیونکہ ان کے جو آکسیجن کا ریگولیٹر تھا بتایا جا رہا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا رپورٹس، کہ وہ خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے محمد علی ست پارہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، جس کی وجہ سے ساجد علی ست پارہ نے ان کا کہنا تھا کہ 20 گھنٹے تک میں نے C3 پر اپنے فادر کا ویٹ کیا لیکن وہ واپس نہ آئے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کی شب تک، فرائیڈے تک ان کی اطلاعات تھی، ان کے ساتھ کانٹیکٹ تھا وائرلیس کے تھرو، GPS کے سگنل وغیرہ سب کچھ نارمل تھے، لیکن ہفتے والے دن سے ان کی کچھ خبر نہیں ہے اور ان کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اور ناظرین اب تک آج کے دن تک اور اس وقت تک پورے پاکستان قوم ان کے لیے دعا گو ہے، اور پاکستانی آرمی جو ہے وہ ریسکیو میں بھرپور حصہ لے رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے ان 4 کوہ پیما جو ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جائے۔ تو ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا K2 کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اصل میں یہ K2 کی پہاڑی ہے کیا۔ تو ناظرین K2 کو ونٹر میں سر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن محمد علی ست پارہ جو ہیں ان کا ایک عزم تھا، ان کا ایک جنون تھا، وہ چاہتے تھے کہ جب پہلی مرتبہ K2 کو سر کیا گیا تھا تو نیپال سے ایک بہت بڑی کوہ پیما کی ٹیم آئی تھی، انہوں نے اس چوٹی کو سر کیا تھا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد علی ست پارہ K2 کو اس سے پہلے گرمیوں میں سر کر چکے ہیں، لیکن وہ اس وقت سردیوں میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو سر کر کے ایک عالمی ریکارڈ بنانا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ 5 فیب کو کشمیر ڈے کے موقع پر یہ عالمی ریکارڈ قائم کر کے یہ جیت جو ہے وہ میں اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کروں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ رسک لیا اور انہوں نے اللہ کے آسرے پر انہوں نے یہ مشن جو ہے وہ شروع کیا۔ تو ناظرین اب K2 کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہاں پہ جو اس وقت درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے -50 -60 اس وقت وہاں کا اس موسم میں درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں کی جو ہوائیں چلتی ہیں وہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہت تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک بہت ہی خوفناک ہو کا عالم ہوتا ہے، اور وہاں پہ بہت خطرناک ہوتا ہے K2 کو اس سردیوں میں سر کرنے کے لیے۔ تو
اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے محمد علی سعد پارہ باضد تھے کہ میں اس کو جو سر کروں گا وہ سردیوں میں کروں گا اور اپنے بیٹے کے ساتھ کروں گا، اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ عالمی ریکارڈ جو ہے میں اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کروں گا۔ اور ناظرین، آخری اطلاعات تک، یہ جمعے کی شب تک یہ اطلاعات آ رہی تھی جو میڈیا کی طرف سے بتایا جا رہا تھا، دیگر چینل کی طرف سے بھی، اور ہمارے پاس بھی جو اطلاعات تھی کہ محمد علی سعد پارہ کے ساتھ جو آخری میسیج تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مشن پہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کے بیٹے کا بھی یہی کہنا تھا کہ K2 کو سردیوں میں اور اس خطرناک موسم میں سر کر لیا گیا اور وہاں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ اور ان کے بیٹے کا یہ انکشاف بھی سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ایک اندازہ ہے کہ میرے والد اور جو ساتھ دوسرے کوہ پیما ہیں، جب پرچم وہاں پہ لہرانے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو واپسی پہ کہیں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محمد علی سعد پارہ اس سے پہلے پاکستان کی 10 جو بلند ترین چوٹیاں ہیں ان کو وہ سر کر چکے ہیں، اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو دنیا کی نمبر 1 چوٹی ہے اس کو بھی وہ سر کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، نانگا پربت جو دنیا کی خطرناک ترین چوٹی ہے، حالانکہ اس کی اتنی ہائٹ نہیں ہے لیکن اس کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے کہ اس پہ بہت سارے دنیا کے کوہ پیما ماؤنٹیرین جو ہیں ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ناظرین، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد علی سعد پارہ نانگا پربت کو ایک دفعہ موسم خزاں میں اور ایک دفعہ سردیوں میں 2 دفعہ اس کو انہوں نے سر کیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سر کیا، پاکستان کی کچھ نیپال کی بہت بڑی چوٹیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے سر کیا، اور یہ ان کا آخری مشن تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ K2 کو میں اس سردیوں میں سر کر کے اپنے پاکستان کا نام نہ صرف روشن کروں بلکہ میں پوری دنیا کو میسیج دوں کہ اگر پاکستانی چاہیں تو وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو ناممکن ہو۔ تو ناظرین، کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید وہ زندہ ہوں، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ K2 کے C4 کے بعد وہاں پہ ایک ڈیتھ زون کا ایریا ہے جس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے۔ وہاں ناظرین وہ ایریا جو ہے زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 گھنٹے میں اس کو جو ہے وہ کراس کرنا ہوتا ہے، اور کوہ پیما جو ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہاں 15 سے 20 گھنٹے سے زیادہ آپ وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہاں موسم اور اتنا خطرناک ہوتا ہے، سردی اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی برین ڈیمیج ہو سکتا ہے اور آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت 15-20 گھنٹے تو بہت تھوڑے ہیں۔ آج وہاں پہ تقریباً 4-5 دن ہونے کو ہیں، اور اب تک ہمارے عظیم کوہ پیما اور ان کے ساتھ جو دیگر کوہ پیما ہیں کسی کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تو ناظرین، آج تک جو اپڈیٹ ہے کہ آج ان کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے روحانی پیر، اپنے مرشد کے پاس بھی گئے ہیں، ساجد علی سعد پارہ، اور انہوں نے اپنے مرشد سے ایک علم کے ذریعے انہوں نے جو بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے مرشد کا کہنا تھا کہ جو انہوں نے ایک اعداد و شمار اللہ کے ولی ہیں جو انہوں نے ایک علم کے ذریعے بتایا کہ آپ کے والد زندہ ہیں، اور ان 4 کوہ پیما میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن باقی 3 زندہ ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ان کی بات اللہ کرے درست ثابت ہو اور ہمارے عظیم کوہ پیما خیر خیریت سے واپس آئیں۔ آپ بھی دعا کیجیے گا اور ہم بھی دعا کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان ساجد اعوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔